ناول عشق آئینہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 25۔ وائٹ اینڈ گولڈن کمبینیشن میں بھاری لہنگا زیب تن کیے، بھاری نگینوں زرق سے سجے دوپٹے کا گھونٹ اوڑھے ہوئے دائیں بائیں افریم اور زیام کی سنگت میں سج سج کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں میں خاندانی ڈائمنڈ کے چاندنی کے خوبصورت کنگن تھے اور ساتھ ہی افریم کا دیا ہوا بریسلیٹ بھی پہن رکھا تھا، جبکہ ساتھ مخروطی نازک انگلیاں ڈائمنڈ اور سونے کی انگوٹھیوں سے سجی ہوئی تھیں، جنہیں رباب بیگم نے زبردستی پہنائی تھی، جس سے وہ کافی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ لائٹ میرون رنگ کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو اس نے سختی سے آپس میں پیوست کر رکھا تھا، جو اس کی ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ اس رشتے سے حامی افریم اور اپنے ماں باپ کے لیے کھڑی تو ہو گئی تھی، لیکن شمائمہ علیم شاہ کے خود کے ساتھ اب تک کیے گئے سلوک کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے اذیت کے انتہا تک پہنچا گیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اب اسے سدھار نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے اس انسان کے ساتھ زندگی گزار سکے گی، انسان بھی وہ جو اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ ایسے میں وہ خوش کیسے دکھائی دے سکتی تھی جب اندر سے اس کا دل و دماغ اور روح ہی خوش نہیں تھی۔ اس لیے صبر کے گھونٹ بھرتی ہوئی اپنے درد کو دل میں دبائے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ کہیں اس کے چہرے کی ویرانی دیکھ کر افریم اور اس کے ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ کچھ دیر پہلے رباب بیگم کو روتا دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی، وہ اور کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ بخت بیگم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ افریم اور زیام نے اسے بخت بیگم کے پہلو میں بٹھایا، زیام اس کے سر پر پیار دیتا پردے کے دوسرے پار چلا گیا، جبکہ افریم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عنایہ بیگم، رباب بیگم، آئینہ، آسیہ بیگم اور نورب کھڑی تھیں۔ شہر سے سارے مہمان آ چکے تھے۔ رباب بیگم، جن کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، عنایہ بیگم نے انہیں کندھے سے پکڑ کر انہیں گلے سے لگایا تھا۔ وہ ان کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ رباب، میں مہروش کو بہو نہیں، بیٹی بیاہ کر لے کر آ رہی ہوں۔ وہ حویلی کی بیٹی ہے۔ جان چھڑکتے ہیں سب مہروش پر۔ تم جیسا پیار تو نہیں دے پاؤں گی، لیکن تم سے کم پیار بھی نہیں دوں گی، وعدہ ہے میرا۔ میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گی، وہ رباب بیگم کو تسلی دیتی ہوئی بولی، جبکہ پردے کے اس پار شمائمہ علیم شاہ وائٹ کلف لگے سوٹ، بلیک چادر دونوں کندھوں پر ڈالے، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ پوری شان و شوکت سے سنجیدگی سے صوفے پر پرجمان تھا، اور ساتھ ہی وائٹ کلف دار سوٹ میں ملبوس دو مولویوں، گواہوں اور گاؤں کے معزز بزرگان کے ساتھ جلال الدین علیم شاہ بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر آج خوشی ہی نرالی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ۔ اپنے جان سے پیارے پوتے پوتی کا نکاح تھا ان کا، بس چلتا تو ان کی خوشی میں زمین و آسمان ایک کر دیتے۔ شمائم کے ساتھ دوسری سائیڈ پر ہمایوں صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے اپنی بھرپور وجاہت لیے، نک سگ سے تیار، ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ لیے شفان کھڑا تھا۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ جب جلال الدین علیم شاہ کی بارہو آواز گونجی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جلال الدین علیم شاہ کی آواز پر مہروش کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی، جسے چھپانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے آپس میں پیچ گئی۔ افریم نے اس کے لرزتے وجود کو محسوس کرتے اسے اپنے احسار میں لیا تھا، جبکہ دوسری طرف نکاح شروع ہوا۔ اپنا نام آنے پر اس نے زور سے آنکھوں کو آپس میں میچا۔
مہروش عبدالرحمن عالم شاہ ولد عبدالرحمن عالم شاہ، آپ کا نکاح شمائم عالم شاہ کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت قرار پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہروش کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، جس کی وجہ سے لفظ اس کے حلق سے نکلنے سے انکاری تھے، جبکہ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے۔ مہروش عبدالرحمن عالم شاہ ولد عبدالرحمن عالم شاہ، آپ کا نکاح شمائم عالم شاہ کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت قرار پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جبکہ دوسری طرف سے جواب اب بھی خاموشی میں تھا، جس پر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کی خاموشی پر شمائم نے اپنی کن پٹی سہلائی تھی، جبکہ مہروش کے ساتھ بیٹھے افراہیم بھی پریشان ہو گیا تھا، اس کے اندر کے حال سے بھی واقف تھا۔ وہ بالکل خاموش اس کے اثار میں چھپی ہوئی تھی، اپنی مٹھیوں کو آپس میں زور سے پیچ کر رکھا ہوا تھا۔ جب مولوی نے اپنے الفاظ آخری بار دہرائے تھے، مہروش عبدالرحمن عالم شاہ ولد عبدالرحمن عالم شاہ، آپ کا نکاح شمائم عالم شاہ کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت قرار پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بیٹا ہاں بولو، بخت بیگم نے پریشانی سے مہروش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مانو، افراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پکارا تھا۔ قبول ہے، جس پر وہ ہوش میں آتی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی رضامندی دے گئی تھی، جبکہ اس کے جواب دینے پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا، جس کے بعد شمائم سے اس کی رضامندی پوچھی گئی، جس نے اسپاٹ انداز میں قبول ہے کہتے ہی نکاح نامے پر سائن کرتے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں لے لیا تھا، جس سے رہائی اسے اپنی آخری سانس تک نہیں ملنی تھی۔ اس کے سائن کرتے ہی ہمایوں صاحب اور عبدالرحمن صاحب عالم شاہ کے ساتھ زیام بھی نکاح نامہ لے کر مہروش کے پاس آئے تھے، جس پر مہروش نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے تھے اور ہمیشہ کے لیے اپنا آپ اس شخص کے نام لکھ دیا جس کی پرچھائی سے اسے نفرت تھی۔ اس کے سائن کرنے پر عبدالرحمن عالم شاہ نے اسے گلے لگاتے سر پر پیار دیا تھا، آنکھیں نم ہوئی تھیں، اپنے ڈیڈ کے گلے لگ کر اس کا دل بھر آیا تھا، آنسو عارض پر پھسلنے لگے۔ عبدالرحمن عالم شاہ کے پیچھے ہٹتے زیام نے مہروش کو اپنے اثار میں لیا تھا۔ زیام کی بھی آنکھیں نم تھیں، وہ خاموشی سے اس کا اثار توڑ کر پیچھے ہوتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب افراہیم آگے بڑھتا، اس کے سر پر پیار دیتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرا بچہ، مہروش اس کے سینے سے لگتے بے آواز رونے لگی۔ سب کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں، سب گھر والے افراد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دوسری طرف چلے گئے۔ اسٹیج کے درمیان میں لگا پھولوں کا پردہ جو نکاح کے فوراً بعد ہٹایا جانا تھا، مہروش کی حالت دیکھ کر افراہیم کے کہنے پر اسے روک دیا گیا تھا، جس پر وہاں بیٹھی گاؤں کی خواتین کے منہ بن گئے تھے۔ وہ اس خوبصورت شہزادی کو دیکھنا چاہتی تھیں جس کا شمائم عالم شاہ نصیب بننا تھا۔ اس گاؤں کی ایک رسم تھی جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی کہ جب تک دولہا دلہن کا گھونگھٹ نہیں اٹھائے گا تب تک اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ دلہن کو سب سے پہلے دیکھنے کا حق دولہے، اس کے مجازی خدا کا تھا۔ مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا تھا۔ عبدالرحمن عالم شاہ نے شہر سے بھی کچھ لوگوں کو مدعو کیا ہوا تھا، جس میں آسیہ بیگم، نور ارحم، مہروش کے دوستیں، میرب کی فیملی، ان کے پڑوسی اور ان کے قریبی دوستوں کی فیملیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ مہروش کو تھوڑی دیر اسٹیج پر بٹھانے کے بعد اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے اسے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔
عنایہ بیگم نے ملازم کو کہہ کر اس کے لیے کھانا لانے کو بولا تھا۔ صبح سے اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ رباب بیگم نے کھانا کھلایا، بلکہ اس نے چند نوالی زہر مار کیے تھے۔ آرام کرنے کا کہہ کر رباب بیگم اور عنایہ بیگم باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی مہروش نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اتارتی زمین پر پھینکا تھا، جبکہ چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات تھے۔ آئینہ، یہ حویلی بہت خوبصورت ہے یار، میرا دل کر رہا ہے میں یہی رہ جاؤں، اور تمہارے دادا دادو بھی کتنے سویٹ ہیں یار۔ آئینہ اور میرب ایک ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب میرب نے ستائشی نظروں سے اس جگمگاتی حویلی کو دیکھا، جو ہر طرف روشنی بکھیرتی خوبصورتی کی مثال بنی ہوئی تھی، اور ساتھ لگے ٹیبل پر جو لوگ کھانا کھا رہے تھے ان پر بھی نظر ڈالی۔ خوبصورت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بریانی کی چمچ بھر کر منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ آئینہ یار، وہ بندر تمہارا بھائی زیام مجھے بار بار گھور رہا ہے۔ میرب اس کے نزدیک جھکتے سرگوشی والے انداز میں بولی۔ تم دھیان نہ دو اس کی طرف، اتنے دن سے ٹاکرا نہیں ہوا نا تم دونوں کا، تو موقع ڈھونڈ رہا ہوگا۔ آئینہ نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس وقت پوری کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ زیام جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ رباب بیگم کا پیغام آئینہ کو دینے کہ مہروش اکیلی ہے، کھانا کھا کر اس کے پاس چلی جائے، لیکن آئینہ کے نایاب الفاظ اپنے لیے سن کر دانت پیسے اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ جب تم جیسی دوست اور بہن ہو تو مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں آئینہ بی بی۔ زیام نے پہلے آئینہ کو دیکھ کر پھر میرب کو دیکھتے اپنی دونوں مٹھیوں کو آپس میں پینچتے ہوئے کہا۔ زامی میں آئینہ اس کے اس طرح آنے پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ میرب نے اسے خون شام نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں بیٹھ کر اپنے بھائی کی برائیاں کہہ رہی ہو، اور وہ بھائی جس نے دکھ سکھ میں ہر وقت تمہارا ساتھ دیا۔ میں موقع ڈھونڈتا ہوں لڑائی کرنے کا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی آئینہ، بالکل بھی نہیں تھی۔ میں ابھی جا کر بھائی کو بتاتا ہوں، وہی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ وہ جو اس کے اس طرح اچانک آنے پر ابھی تک حیران تھی، اسے دھمکاتا افریم کی جانب دیکھا۔ آئینہ نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا، جو سامنے بلیک شلوار قمیض، کندھوں پر بادامی رنگ کی شال اوڑھے، اپنے گھنے بالوں کو سٹائل سے ایک طرف سیٹ کیے ہوئے، اپنی شاندار وجاہت کے ساتھ پورے ماحول پر طلسم کی طرح چھایا ہوا ہمایوں صاحب اور عبدالرحمن صاحب عالم شاہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ زامی، میری بات سنو، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کہا، میرے منہ سے نکل گیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آئینہ نے فوراً اس کے ارادے جان کر وضاحت دی، جو افریم کی جانب موڑا تھا۔ دیکھو، تم اس طرح اسے دھمکا نہیں سکتے۔ میرب نے آئینہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ زیام کو دیکھتے غصے سے کہا۔ تم چپ کرو لومڑی کہیں کی، فسادن ہو تم پوری کی پوری، جہاں تم ہو وہاں لڑائی کیسے نہ ہو فسادن عورت، تم نے ہم دونوں بہن بھائی میں پھوٹ ڈلوا دی۔ زیام نے کلس کر کہا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھتے ہی ایک نرم جذبہ اس کے دل میں پھوٹا تھا، اس کی بات سنتے سب اڑن چھو ہو گیا۔ تم کیا ہو بندر، بھورے بالوں والے بندر۔ میرب بھی اس کی بات سنتے جل بھون کر رہ گئی۔ جہاں تم ہو لڑائی بھی تم سے پناہ مانگتی ہے، پتہ نہیں تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو۔ میرب کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ آئینہ ان دونوں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو ابھی نگل جائیں گے، جبکہ ادھر کچھ لوگ خوش گپیوں میں کچھ کھانے کی طرف متوجہ تھے، کسی کا دھیان ان پر نہیں تھا۔ میرب کی بات پر زیام نے بمشکل ہی اپنے غصے پر ضبط کیا تھا۔ تم سے تو میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ وہ آئینہ کی طرف ایک نظر ڈالے
افریم کی طرف چل دیا۔ زامی میری بات سنو، آئینہ نے پیچھے سے اسے پکارا۔ جب زیام افریم کو تھوڑا سا سائڈ پر لے کر جا کر اس کو کچھ کہنے لگا، آئینہ اور میرب جن کی نظریں زیام پر تھی، آئینہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ جب زیام کی بات سنتے دور سے افریم نے آئینہ کی جانب دیکھا۔ آئینہ نے فوراً اس کے دیکھنے پر نظریں ہٹائی تھی، لیکن افریم کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں جو آج اسے زیر کرنے کے سارے ہتھیار سے لیس تھی۔ صبح سے وہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اب آئینہ کو دیکھتے مشکل سے ہی نظریں ہٹا پایا تھا۔ آئینہ، تم تو ایسے ڈری ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہ بندر تو میرے ہی ہاتھوں ضائع ہوگا، دیکھ لینا تم۔ میرب نے دور سے ہی زیام کو دیکھتے ہوئے غصے سے دیکھا۔ آئینہ یار کیا ہو گیا، چھوڑو، کھانا کھاؤ، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی جو پریشانی سے سر جھکائے اب لب کاٹ رہی تھی۔ تیمل اس وقت اپنے باپ کے کہنے پر اٹلی کے مشہور کلب میں میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، شرٹ کے آگے کے 2 بٹن کھلے، بازو کے کف موڑے ہوئے موبائل میں بزی تھا۔ ایک گارڈ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور دوسری پیچھے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی جب تیمل کے موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ نام دیکھ کر تیمل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مسکراتے ہوئے یس کا بٹن دبا کر فون کان کے ساتھ لگایا۔ بھائی، جب ہانی کی روٹھی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میرا بچہ، بھائی کی جان، کیا حال ہے میرے بچے کا؟ ہانی کی ناراضگی محسوس کرتے تیمل محبت سے بولا، بھائی میں ٹھیک ہوں لیکن آپ سے ناراض ہوں۔ ہانی دوبارہ ناراضگی سے بولی، کیوں میرا بچہ ناراض ہے اپنے بھائی سے؟ تیمل انجان بنتے مسکراتے ہوئے بولا، بھائی آپ کو پتہ ہے میں کیوں ناراض ہوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں گے لیکن آپ نہیں آئے، ڈیڈ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، میں آپ دونوں کا انتظار کرتی رہی، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، نہ آپ اور نہ ڈیڈ، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے اور نہ ڈیڈ سے۔ جب ہانی کی ایک دم روتی ہوئی آواز آئی، ہانی کی روتی آواز پر تیمل تڑپا، ہانی میری جان، میں اگلے 12 گھنٹوں میں تمہارے پاس ہوں گا، پرومس۔ جب ہانی نے بغیر سنے آگے سے فون بند کر دیا۔ تیمل کا دل ہانی کی ناراضگی سے ڈوبا تھا۔ وہ کم ہی ناراض ہوتی تھی لیکن جب ہوتی تو بہت برا ہوتی۔ ایک ہانی اور دادو ہی تو تھیں جس سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی، جو اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھیں۔ ہانی جو اس کی زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جی رہا تھا۔ اس نے ہانی کا نمبر ملایا لیکن ہانی نے آگے سے اس کی کال کاٹ دی۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ جب اگلے 12 گھنٹوں میں اس کے پاس نہ پہنچ جاتا۔ کل تک جتنی بھی میری میٹنگز ہیں سب کینسل کر دو، ڈیڈ سے میں خود بات کر لوں گا، اس نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو کال کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ جب اس کے فون پر دوبارہ رنگ بجی، پاکستان سے اس کے خاص بندے کی کال تھی۔ کال اٹھا دی، اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے، بولتے جاؤ۔ سر، نذیر چودھری گاؤں میں رہتا ہے، ایک بیٹا ہے بس، اور کوئی نہیں ہے اس کے خاندان میں، اور بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی کام کرتا ہے، اور جو 2 بار مال پکڑا گیا ہے وہ اس کے بیٹے کے کہنے پر ہی بھیجا جا رہا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر کسی نے مخبری کر کے مال پکڑوا دیا جس سے اس کے بندے بھی مارے گئے۔ کیا نام ہے اس کے بیٹے کا؟ تیمل نے سنتے ہی اس بندے سے پوچھا۔ سر، شیرام چودھری نام ہے۔ شیرام چودھری کے بارے میں اور کوئی خبر؟ نو سر، فی الحال یہی انفارمیشن مل سکی ہے۔ نذیر چودھری، اس کے بیٹے کی تصویر مجھے ابھی بھیجو اور شیرام چودھری کے بارے میں اور انفارمیشن نکلواؤ۔ کہتے ساتھ ہی اس نے
فون بند کر دیا۔ جب اس کے فون پر میسیجز کی بیپ بجی، اس نے اوپن کر کے دیکھا جہاں شیرام چودھری اور نذیر چودھری کی تصاویر تھیں۔ تیمل شیرام چودھری کی تصویر پر نظریں ٹکاتے ہوئے اس کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ سفید رنگ، بڑے سے بال پونی میں بندھے ہوئے، سگریٹ انگلی میں دبائی کش لے رہا تھا، اونچا قد، آنکھوں سے خون ٹپک رہا، دیکھنے میں ہی اچھا خاصا پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان لگ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں بار اس نے مال بھیجا لیکن دونوں بار اینڈ ٹائم پر مال پکڑا گیا، نہیں تو آج تک ہمارا مال کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ کوئی تو مال کی بھرپائی اسی وقت کر بھی دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہے جو مسنگ ہے، کوئی ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں شاید یہ بھی ملوث ہے۔ تیمل کی پرسوچ نظریں شیرام چودھری کی تصویر پر تھیں۔